ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے کے لے کر جا رہے ہیں مغربی افریقہ کے ایک لینڈ لاک ملک برکینا فاسو کی، جس کا کل رقبہ 2,74,200 مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی 2,09,03,273 افراد پر مشتمل ہے۔ ایک ایسا ملک جس کا نام بھی یقیناً آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ میں ہوں عمران فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب ود عمران۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے برکینا فاسو سے متعلق بہت سے ایسے حقائق جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنے اور نہ دیکھے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ محترم ناظرین، برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک لینڈ لاک ملک ہے اور اس ملک کے چاروں اطراف میں 6 ممالک موجود ہیں۔ اس کی سرحدیں شمال میں مالی، مشرق میں نائجر، جنوب مشرق میں بینن، جنوب میں ٹوگو اور گانا اور جنوب مغرب میں آئیوری کوسٹ سے ملتی ہیں۔ برکینا فاسو کا کل رقبہ 2,74,200 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ پوری دنیا میں 75واں بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی آبادی 2,09,03,273 افراد پر مشتمل ہے اور یہ آبادی کے اعتبار سے 59واں بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے۔ 1899 سے لے کر 1984 تک اس کا نام جمہوریہ بلائی وولٹا تھا۔ بعد میں اس کا نام بدل کر برکینا فاسو رکھ دیا گیا اور یہاں کے لوگ برکین بی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ برکینا فاسو کی سرکاری اور عام طور پر استعمال ہونے والی زبان فرانسیسی ہے اور ملک کی زیادہ تر آبادی اسی کو استعمال کرتی ہے۔ اوواگادوگو اس ملک کا دارالحکومت اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس شہر کو اوواگا بھی کہا جاتا ہے۔ 2015 میں اس شہر کے باسیوں کی تعداد 2 ملین سے زائد تھی۔ جمہوریہ بلائی وولٹا یعنی برکینا فاسو 11 دسمبر 1958 کو فرانسیسی کمیونٹی میں ایک خود مختار کالونی کے طور پر قائم کیا گیا اور بعد میں 5 اگست 1960 کو اس نے مکمل طور پر آزادی حاصل کر لی۔ آزادی کے بعد پہلے صدر مورس یونیگو بنے، لیکن طلباء اور مزدور یونین کے احتجاج کی وجہ سے ان کو صدارت کے عہدے سے دستبردار کر دیا گیا اور سنوگی لویزانا صدر بن گئے۔ سنوگی کی حکومت میں ملک کو خشک سالی اور دیگر کئی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں بھی 1980 میں ہونے والی بغاوت کے نتیجے میں عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اسی طرح 1980 لے کر 1987 تک صدر کے عہدے پر لوگ بدلتے رہے اور ملکی حالات بدتر سے بدترین ہوتے چلے گئے۔ 1987 تک اس ملک کے حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ جب 1987 میں صدر سنکارا آئے تو انہوں نے پہلے ملک کا نام بدل دیا اور اس کے بعد کئی ترقیاتی کام شروع کروائے، جن میں کسانوں کے حقوق، طلباء کے حقوق، خواتین کے حقوق اور نابالغ لڑکیوں کی جبرن شادی پر روک تھام شامل تھا۔ ناظرین، برکینا فاسو کی آبادکاری کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس کی تاریخ 5000 سال پرانی ملتی ہے۔ 3000 سال قبل مسیح میں شکاری لوگوں نے اس جگہ کو آباد کیا اور اس بات کا ثبوت یہاں پر ملے قدیم اوزار ہیں، جن میں خنجر، چھرا اور تلوار وغیرہ شامل ہیں۔ 1973 کی آثار قدیمہ کی کھوج میں کی جانے والی کھدائی میں
اس بات کا واضح ثبوت ملا ہے کہ یہاں پر بسنے والوں لوگوں نے 2600 سے لے کر 3600 قبل مسیح میں زراعت کے پیشے کو اپنایا۔ برکینا فاسو کا پرچم باضابطہ طور پر 4 اگست 1984 میں اپنایا گیا تھا۔ پرچم میں کل 3 رنگ شامل ہیں، جس میں سرخ اور سبز رنگ کی 2 پٹیاں اور ایک پیلے رنگ کا ستارہ موجود ہے۔ سرخ رنگ انقلاب جبکہ ستارہ انقلاب کی روشنی کو ظاہر کرتا ہے، اور سبز پٹی قدرتی وسائل کی دولت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم برکینا فاسو کے جغرافیہ کی طرف نظر ڈالیں تو یہ ملک 9 سے 15 ڈگری عرض بلد پر واقع ہے۔ ملک میں 3 بڑے دریا ہیں اور ان دریاؤں کے نام برکینا فاسو کے پرانے نام سے منسوب ہیں، جو کہ بلیک وولٹا، ریڈ وولٹا اور تیسرا بڑا دریا وائٹ وولٹا ہے۔ بلیک وولٹا وہ واحد دریا ہے جو سال بھر بہتا رہتا ہے۔ تمام افریقی ممالک قدرتی وسائل، زرخیز زمین کی قلت اور بڑھتی ہوئی آباد کاری کی شکار ہیں، لیکن یہاں کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ برکینا فاسو افریقہ کا ترقی پذیر ملک ہے۔ یہ ملک افریقی یونین، G5 ساحل، اسلامی تعاون تنظیم، افریقی ریاستوں کی اقتصادی برادری اور اقوام متحدہ کا رکن بھی ہے۔ برکینا فاسو کا موسم درمیانہ ہے اور 2 طرح کے موسموں کا حامل یہ ملک وہ ہے جہاں سال میں 60 سے 90 سینٹی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کا یہ سیزن جون سے ستمبر تک 4 ماہ کا ہوتا ہے، جبکہ گرمیوں کے موسم میں صحارا کے علاقے سے گرم ہوائیں چلتی ہیں۔ برکینا فاسو کے قدرتی وسائل میں سونا، مینگنیز، چونا پتھر، ماربل، فاسفیٹ اور نمک شامل ہیں۔ مغربی افریقہ کے متعدد ممالک کے مقابلے میں برکینا فاسو میں ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اس کے علاوہ شیر اور چیتے جیسے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ ملک کے حیوانات اور نباتات یہاں کے 4 بڑے پارکوں میں محفوظ ہیں۔ مشرق میں ڈبلیو نیشنل پارک جو برکینا فاسو، نائجر اور بینن سے گزرتا ہے۔ دوسرا مشرق میں موجود وائلڈ لائف ریزرو پارک، مغرب میں وائلڈ لائف کا قائم کردہ جزوی ریزرو، اور چوتھا مغرب میں ہی موجود میئر آکس پائیپوپو پارک ہے۔ برکینا فاسو کی کان کنی کا بھی بڑھتی ہوئی معیشت میں اہم کردار ہے، جس میں تانبے، آئرن، سونا اور کیٹرائٹ کی کان کنی ہوتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو روزگار کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی امداد کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ 2011 میں یہاں سونے کی پیداوار میں 32% اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے برکینا فاسو کھانا، مالی اور جنوبی افریقہ کے بعد چوتھا سونے کا بڑا پروڈیوسر ملک بنا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2013 کے مقابلے میں سونے کی پیداوار میں 2/3 اضافہ ہوا ہے۔ برکینا فاسو کے 17.3 ملین افراد 2 افریقی گروپوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بولٹائی اور دوسرا مینڈائی، اور ملک کی تقریباً نصف آبادی وولٹائی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ برکینا فاسو ایک ایسا ملک ہے جہاں 70 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں 60 دیسی زبانیں ہیں، جبکہ 40% سے زیادہ آبادی فرانسیسی زبان کا استعمال کرتی ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، 61% آبادی اسلام کی پیروکار ہے، جبکہ عیسائیت 23.2%، لادین افراد 1% اور باقی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد آباد ہیں۔ یہاں مردوں کی اوسط عمر
نسبتاً خواتین سے کم ہے۔ مردوں کی اوسط عمر 57 سال جبکہ خواتین کی اوسط عمر 59 سال ہے۔ یہاں کے پکوانوں میں چاول، جوار، مکئی، بھنڈی، چکن، انڈے، تازہ مچھلی اور مشروبات میں اناج کا پانی اور کھجور کا شربت بہت مشہور ہیں۔ ملک کی کل جی ڈی پی 41.93 بلین ڈالر ہے اور کل جی ڈی پی کا 10% صحت پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم اور ترقیاتی کاموں پر بھی حصہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی کرنسی کو ویسٹ افریقن فرانک کہتے ہیں WFA، جو کہ پاکستانی 1 روپے کے بدلے 4 فرانک مل جاتے ہیں۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +226 اور ڈومین نیم .bf ہے۔ برکینا فاسو کے مشہور کھیلوں میں فٹ بال، باسکٹ بال اور سائیکلنگ مشہور ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی برکینا فاسو کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوست و احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کر کے ان کی معلومات میں بھی اضافہ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان عمران فرید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔